محرم الحرام شریف میں پوری دنیا میں اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت و خراج محبت پیش کیا جاتا ہے۔ بالخصوص سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ نور نظر سیدہ فاطمۃ الزہرا جگر گوشہ علی المرتضیٰ شہید کربلا سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں اور آپ کے رفقا جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و نذرانہ محبت پیش کیا جاتا ہے۔ انداز جداگانہ ہے، بعض لوگ اس انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واویلا کر کے، چیخ و پکار کر کے، ماتم کر کے، بین کر کے، نوحہ خوانی کر کے، جبکہ جب ہم تعلیمات قرآن و سنت نبی کریم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ان تمام تعلیمات میں اس چیز کی ہرگز بالکل اجازت موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مصیبت کے آنے پر اور پریشانی کے آنے پر صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور سورۃ العصر میں اللہ پروردگار عالم نے کامیاب ہونے والے لوگوں کی خصوصیات اور ان کے اوصاف بیان فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ یہ چار اوصاف ہیں کامیاب ہونے والے لوگوں کے کہ وہ حق کی اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کی تلقین کرنا اہل حق کا طریق ہے۔ یقیناً اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بزرگان اور آئمہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق مصیبت اور پریشانی کے آنے پر صبر کا عملی نمونہ پیش کر کے انہوں نے بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر جو میدان کربلا میں ظلم و بربریت کا ایک پہاڑ توڑا گیا، اس پر بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو بے صبری والی ہو یا واویلا یا آہو بکا والی ہو، ہرگز نہیں کی، بلکہ آپ نے تعلیمات اور وصیتیں یہ فرمائیں کہ میری شہادت پر صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اب ہم ان تعلیمات کو جب دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو، تو اہل سنت کی معتبر اور مستند کتابوں میں تو درجنوں اور بیسیوں ایسے حوالہ جات موجود ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے آنے پر صبر کا حکم دیا۔ میں الزام الخصم بما ہوا قائلہ کے تحت اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں سے چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی اپنی کتاب الفروع من الکافی جلد نمبر 5 ابواب المتع صفحہ نمبر 1425 اور روایت کا نمبر ہے 10203 اور 10204۔ ان روایات میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال اقدس کے وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمایا اذا انا مت فلا تخمشی علی وجہا، اے فاطمہ جب میرا وصال ہو جائے، فلا تخمشی علی وجہا، تو میرے اوپر اپنے چہرے کو زخمی نہ کرنا، ولا تنشری علی شعرا، اور مجھ پر اپنے بال نہ کھولنا، یعنی مصیبت اور پریشانی کے وقت جو خواتین کرتی ہیں میرے اوپر اپنے بال نہ کھولنا، ولا تنادی بالویل، اور میرے اوپر واویلا نہ کرنا، ولا تقیمی علی نائحۃ، اور میرے وصال اقدس پر نوحہ خوانی کرنے والیوں کو میرے اوپر جمع نہ کرنا۔ یہی روایت ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب
حیات القلوب، یہ حیات القلوب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1008 پر بیان کی، اور ملا باقر مجلسی نے صفحہ نمبر 1007 پر لکھا ہے کہ فرات کوفی نے اس کو بسند معتبر ذکر کیا، اس کی سند کو بھی معتبر قرار دیا، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے صبر کی وصیت کی، اور واویلا اور چیخ و پکار اور آہ و بکا کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کیا۔ اس کے ساتھ اگلی روایت ہے 10204، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا فتح مکہ کے وقت جو خواتین آئیں تھیں ان سے بیعت لینے کا واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خواتین سے بیعت لی، اور وہ ان کلمات کے ساتھ کہ لا تلتمن خدن، میرے ساتھ اس بات پر بیعت کرو کہ تم اپنے چہروں کو تمانچے نہیں مارو گی، ولا تخمشن وجہن، اور اپنا چہرہ زخمی نہیں کرو گی، ولا تنتفن شعرن، اور اپنے بال نہیں نوچو گی، ولا تشققن جیبن، اور اس بات پر میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم اپنے گریبان نہیں پھاڑو گی، ولا تسودن ثوبن، اور غم اور پریشانی اور مصیبت کے وقت کالے کپڑے نہیں پہنو گی، ولا تدعین بویل، اور واویلا نہیں کرو گی، فبایعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا، اس بات پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی، ان خواتین سے، کہ تم مصیبت کے آنے پر اس طرح کا کوئی کام نہیں کرو گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ سے، حضور کی تعلیمات سے، جو اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے، پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا چاہیے، اور مصیبت کے وقت اس طرح کا واویلا اور آہ و بکا اور زنجیر زنی اور ماتم کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اس کے ساتھ سیدنا مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت سے ایک حوالہ اور آپ کے جو تعلیمات ہیں ان سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب نہج البلاغہ، اہل تشیع کے ہاں مولا علی کے جو مشہور خطبات ہیں ان میں سے خطبہ نمبر 232 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے وقت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضور کے سامنے کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفضنا علیک ماء الشؤون، یا رسول اللہ اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزْعِ، اور جزع فضع کرنے سے منع نہ کیا ہوتا، تو میری آنکھوں کے اندر جتنا آنسوؤں کا ذخیرہ ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس پر بہا دیتا، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، کوئی بے صبری والا اور واویلا اور آہ و بکا والا کام نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے مصیبت کے آنے پر صبر کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تعلیمات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حوالہ اس سے متعلقہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی اپنی کتاب الاصول من الکافی جلد نمبر 2 کتاب الایمان والکفر میں لے کے آئے ہیں۔ 1685 نمبر روایت ہے، جس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، فرماتے ہیں صبر کا ایمان کے ساتھ وہ تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہے۔ اذا ذهب الراس ذهب الجسد، جب سر چلا گیا تو جسم چلا گیا۔ کذالک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، ایسے ہی جب صبر چلایا جائے گا تو ایمان چلا جائے گا، صبر کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ صبر کی تعلیمات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دی۔ اور مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک اور فرمان، یہ نہج البلاغہ امامیہ کتب خانہ سے شائع ہوئی، امامیہ کتب خانہ اندرون موچی دروازہ لاہور سے، اس کے صفحہ نمبر 849 پہ موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، من ضربا یدہ علی فخذہ عند مصیبت، جس نے مصیبت کے آنے کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ مارا اور رانوں پہ مار کے پیٹا، حابط عملہ، اس کے عمل برباد ہو گئے، یعنی اس کے عمل اکارت ہو گئے، جس نے مصیبت کے وقت اپنی رانوں کو پیٹا اور ماتم کیا۔
سیدنا مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تعلیمات کو ملاحظہ کریں کہ وہ بھی مصیبت کے آنے پر صبر کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو میں نے حوالہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصول کافی سے پیش کیا، تقریباً اس سے ملتی جلتی عبارت صفحہ نمبر 828 پہ نہج البلاغہ کے موجود ہے۔ مولا علی فرماتا ہے ان الصبر من الایمان کالراس من الجسد، صبر کی جو ہے وہ ایمان میں وہ حیثیت ہے جو سر کی جسم میں حیثیت ہے۔ لا خیر فی جسد لا رأس معہ، جس جسم کے ساتھ سر نہ ہو اس میں خیر نہیں، تو جس طرح جسم کے ساتھ سر نہ ہو جسم کی خیر نہیں، ایسے ہی فرماتے ہیں کہ جس ایمان میں صبر نہیں ہے اس ایمان کے اندر خیر نہیں ہے۔ آخری حوالہ اس سلسلے میں سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ شہید کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کروں گا، جو آپ نے میدان کربلا میں اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کی میدان کربلا میں وصیت، وہ وصیت پیش کروں گا۔ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، میں دو کتابوں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی جلاء العیون زندگانی چہاردہ معصوم، اس کے صفحہ نمبر 653 پہ، اور یہ کتاب ہے شیخ مفید کی الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، اس کے صفحہ نمبر 337 پر شیخ مفید نے وہ وصیت نقل کی ہے جو امام علی مقام یا اختا اتق اللہ وتعزی بعزاء اللہ، اے میری ہمشیرہ اللہ سے ڈر کے رہنا اور جان رکھ ان اہل الارض یموتون واہل السماء لا یبقون، زمین والے بھی مر جائیں گے اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے۔ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُ اللَّهِ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ، وہ ذات جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا۔ وَيَبْعَثُ الْخَلْقَ وَيَعُودُونَ، اور پھر وہ مخلوق کو اٹھائے گا۔ وَهُوَ فَرْدٌ وَحْدَهُ، وہ تنہا ہے، یکتا ہے۔ ابھی خیر منی و امی خیر منی، میرے باپ مجھ سے بہتر تھے، میری ماں مجھ سے بہتر تھی۔ و اخی خیر منی، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے۔ ولی ولکل مسلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ، میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اسوہ ہے۔ یہ ساری وصیتیں آپ نے فرمائی، اور فرمایا یا اخیہ، اے میری ہمشیرہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، فَأَبَرِّ قَسَمِي، میری قسم کو پورا کرنا، وَلَا تُشَقِّ عَلَيَّ جَيْبًا، جب میری شہادت ہو جائے تو میرے اوپر اپنے گریبان کو نہ پھاڑنا، وَلَا تَخْمِشِي عَلَيَّ وَجْهًا، اپنے چہرے کو زخمی نہ کرنا، وَلَا تَدْعِي عَلَيَّ بِالْوَيْلِ وَالثَّبُورِ، اور میری شہادت پر واویلا اور چیخ و پکار اور بے صبری نہ کرنا۔ اور ملا باقر مجلسی نے جن الفاظ کے ساتھ یہ وصیت نقل کی، لکھا کہ صفحہ نمبر 653 پہ، پس وصیت فرمود کہ مولا حسین نے وصیت کی، اے خواہر گرامی تو را سوگن میدہم کہ چوں من از تیغ اہل جفا بعالم بقا رحلت نمائم، کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں اے میری ہمشیرہ، تجھے قسم دے کے کہتا ہوں، جب میں ظالموں کے تلوار سے اس عالم فنا سے عالم بقا کی طرف چلا جاؤں، گریبان چاک مکنید، اپنا گریبان چاک نہ کرنا، ورو مخراشید، اور اپنے چہرے کو زخمی نہ کرنا، واویلا ماگوید، اور واویلا اور چیخ و پکار اور آہو بکا نہ کرنا۔ یہ اس سید الشہداء شہید کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت ہے جو میدان کربلا میں آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کی۔ تو یہ ہیں تعلیمات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کرو، ان کی شان بیان کرو، ان کے فضائل و مناقب قرآن و سنت پڑھ کے بیان کرو، ان کی خستہ حالیاں، ان کی بے چارگیاں اور ان کا بے اختیار ہونا ثابت نہ کرو، اس انداز سے ان کا ذکر نہ کرو جسے ان کی خستہ حالی اور بے چارگی کا نعوذ باللہ جو ہے وہ بیان کیا جائے، بلکہ یہ بیان کرو کہ امام حسین میدان کربلا میں حق پر ڈٹ گئے، صبر و استقامت اور جرأت و بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس انداز سے ذکر اہل بیت کرو، اور یقیناً قرآن و سنت کی تعلیمات اور اہل بیت اطہار کی یہی تعلیمات ہیں جس پر اہل سنت و جماعت بحمد تعالی عملاً کاربن ہے۔